السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 27 جنوری کی کال لے کر، اور سب میں پہلے ہم بات کرتے ہیں آج کے سیشن پہ. میرے خیال میں یہ مناسب ہوگا کہنا کہ آج بھی ہمیں کوئی خاص سرپرائز تو نہیں ملا، کیونکہ پریویلنگ ٹرینڈ بہت مندی کا تھا. پریویلنگ ٹرینڈ سے مطلب میرا پچھلا سیشن ہے. پچھلا سیشن 400 پوائنٹ کے پریشر میں بند ہوا تھا. 400 پوائنٹ کس طرح؟ اگر آپ کل کے ہائی سے کل کا کلوزنگ دیکھیں تو تقریباً 400 پوائنٹ بنتے تھے وہ. تو وہ جو 400 پوائنٹ کا پریشر تھا وہ اس سے کافی قوی امید تھی کہ مارکیٹ نیچے کھل سکتی ہے، نیچے جا سکتی ہے. اور فرینکلی اسپیکنگ کہ میں 700 لیول کو اگر اب نیچے جا کے سسٹین کرے، اپارٹ فرام پری اوپن کے بعد اگر 700 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی تو میں قطعی طور پہ کوئی امید نہیں رکھتا. مگر آج ایک بار پھر یہ دیکھا گیا کہ صرف پری اوپن میں 700 لیول کو ٹیسٹ کیا مارکیٹ نے، پھر مارکیٹ اوپر آ گئی. اور اس کے بعد اگر میں دیکھوں تو پورا دن، کم و بیش پورا دن، مارکیٹ 44,878 کے اراؤنڈ ایفرٹ کرتی نظر آئی. تو اس کو اگر میں تھوڑا سا اگر کنکلوڈ کر دوں تو اوور آل جو لو بن رہے تھے وہ 44,800 کے قریب بن رہے تھے. صرف ایک 2 سے 3 کے درمیان میں ایک لو بنا تھا 44,750 کا، اور وہیں سے پھر ایک زبردست قسم کی موو دیکھی گئی جو مینلی ٹیکنالوجی سیکٹر میں تھی، اور وہ وہاں سے انڈیکس کو کافی اوپر لے گئی. اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 250-250 پوائنٹ لے گئی. اگر آپ اس وقت کا لو دیکھیں 750 پہ مارکیٹ تھی، 44,750 سے 45,000 کا ہائی اس نے اگر چیک کیا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ انفیکٹ مارکیٹ نے 250 پوائنٹ یا 350 پوائنٹ ریکور کر لیا. تو یہ ایک چیز دیکھنے میں آئی، اور اس کے بعد پھر مارکیٹ ایوریج کلوزنگ کے ساتھ بند ہو گئی پازیٹیو نمبر میں. والیومز جس طرح پہلے کم چل رہے تھے ویسے ہی رہے. والیوم میں کوئی خاص ہمیں بہتری نظر نہیں آئی. اور اگر ہم NCCPL کی فگرز دیکھیں تو فورن انویسٹرز نے آج بھی مال بیچا، ٹھیک ہے نا. اور اگر کل اور پرسوں کی فگر دیکھیں تو وہ بھی ان کی سیلنگ میں ہی تھی. اور لوکل فنڈز اور لوکل انویسٹر جو ہیں اس میں میوچل فنڈ جو ہیں ان کی بڑی لمیٹڈ سیلنگ تھی، $102,000 کی. مگر جو لوکل انویسٹر تھے ان کی سیلنگ جو ہے تقریباً میرے خیال میں $16,22,000 کی تھی. تو اوور آل کل اور آج دونوں دن میجر اسٹیک ہولڈر صرف سیلنگ کرتے ہوئے ہی نظر آئے. اچھا جناب، اب چلتے ہیں ہم اپنے لیولز اور پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف. تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. میں نے لکھا ہے اس میں کہ مجھے کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، اور جو ایکسائٹمنٹ جو مارکیٹ میں تھوڑی بہت دیکھی گئی ہے میجر اسٹاکس کو لے کے، اور میجر اسٹاک میں بھی وہ جو ڈرائیونگ فورس ہے TRG وہ سب کو بھگانا شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح کے کچھ اسٹاک، پھر لکی کو بھی ہم نے 10-12 روپے ایک دم اوپر جاتا دیکھا. تو شاید مے بی دا ریزن یہ ہو سکتا ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ والیوم تو انتہائی کم تھے. آخری میں جو یہ ٹیکنالوجی سیکٹر میں موو بنی ہے تو اس وقت ہمیں کچھ والیومز بھی دیکھنے کو مل گئے. تو تقریباً 1 کروڑ والیوم تو اس دوران آیا ہے جس وقت یہ آخری موومنٹ چل رہی تھی. تو اوور آل اگر ہم کنکلوڈ کریں تو والیوم بہت کم تھے، اور ایسے والیومز میں اگر مارکیٹ اوپر چلے جاتی ہے تو کوئی بڑی ایکسائٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اس وقت مارکیٹ بند ہوئی ہے تو یہ ایک گیپ اوپننگ اسٹارٹ دے سکتی ہے، جس طرح آج اس نے نیچے کی طرف اسٹارٹ دیا تھا کیونکہ بیئرس کا مومنٹم 400 پوائنٹ کا تھا. تو اب بلز کا مومنٹم 250 پوائنٹ کا ہے، ٹھیک ہے نا.
تو گیپ اوپننگ اسٹارٹ بالکل مل سکتا ہے. اب وہ گیپ اوپننگ اسٹارٹ پری اوپن میں تو ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا, مگر پری اوپن ہائپ کے بعد 45,013 کے اوپر سسٹین کرتا ہے تو ٹھیک ہے, ہم پھر 45,140 اور 243 کو ہم ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی, اگر تو مارکیٹ 45,013 کے اوپر پری اوپن کے بعد سروائیو کرتی ہے تو ہم ضرور ٹارگٹ کریں گے. اور اگر مارکیٹ نہیں سسٹین کرتی تو ہم بیک فٹ پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ مارکیٹ ویسے تو میں نے کل کہا تھا کہ شارٹ ٹرم ٹریڈرز کو اتنا انکریج نہیں کر رہی, مگر ایسے میں اگر آپ ٹارگیٹڈ انٹریز بائنگ اور سیلنگ کی کر رہے ہوں بہت اسمال لاٹس میں, زیادہ ہم کوانٹٹی بائنگ نہیں کر سکتے. جب ہیزیٹنٹ ہے, والیوم کم ہے, تو ہمارے والیوم بھی کم ہونے چاہیے. تو یہ مارکیٹ آپ کو گین بھی دے گی. جیسا کہ آج میں نے دیکھا کہ ٹی آر جی ٹارگٹ بائنگ ہوئی اور اس کے بعد ٹی آر جی اوپر کیپ بھی کر گیا, تو آج تو بیچا ہی نہیں, تو کل بیچ لیں گے, کیونکہ اس میں 82.55 اور 85 کے بیچ میں نے کل ہی بتایا تھا کہ کافی ریزسٹنس پائی جاتی ہے. تو اس ایریا کو نکلے گا تو شاید ٹی آر جی بہتر ہوگا, اور بلش تو ابھی بھی نہیں ہوگا مگر بہتر ہو جائے گا, پھر مومنٹم گین کرنا شروع کر سکتا ہے, اور پھر اسی ایریا کو اسے باٹم بنانا چاہیے اگر یہ باٹم بنا تو. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو اس لیے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم جو نیکسٹ 2 لیول کو ٹارگٹ اگر کرتے ہیں تو ہماری کوشش کیا ہوگی کہ ہم ٹریلنگ اسٹاپ لاس بڑا اسٹرکٹ رکھیں گے. ہم بلیو نہیں کریں گے بلس پہ, بالکل بلیو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور دا ادر سائڈ آف دا مارکیٹ یہی ہے, وہی 44,878 جو ہے, اٹ از انف ٹو ایگزاسٹ دی انڈیکس. اور 44,733 جو لیول ہے, یعنی کہ 44,700 لیول جس کو ہم کہہ رہے ہیں, وہ جو ہے اگر ٹوٹ جاتا ہے, اور پھر وہی بات, آج جیسے اس نے 700 کو ٹیسٹ کیا ہے تو یہ میرے لیے اہم نہیں ہے کیونکہ وہ پری اوپن میں تھا. ٹھیک ہے نا. اگر یہ 10 بجے کے بعد اس کے نیچے ٹریڈ کرتا ہے تو میں ایگریشن ایکسپیکٹ کروں گا کہ بیئرز جو ہے وہ ایگریویٹ ہوں گے اور مارکیٹ کو نیچے لے کے جائیں گے. تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ٹریڈ کیجئے. بہت شکریہ, اللہ حافظ. اچھا ہاں, کل بڑی ڈیٹیل میں حالات, اکانومی, پولیٹکس پہ بات ہو گئی ہے, تو وہ جو انڈیسیشن ہے وہ آپ کو ابھی بھی مارکیٹ میں ہیزیٹنٹ ایکٹیویٹیز میں نظر آ رہا ہوگا, اور شاید نظر آتا رہے ابھی. تھینک یو.